دین سیکھنے کو ملے گا جو دیکھے گا اس کو. بلکہ اس کی تو آپ دعوت دیتے رہیں مدنی چینل دیکھنے کی، تو یہ نیکی کی دعوت ہے، ثواب کا کام ہے. اور اچھی نیت سے مدنی چینل دیکھنا یہ عبادت ہے، اس میں ہم دین سیکھتے ہیں نا. ہے اگر کوئی شخص کسی سے پیسے ادھار لے اور انہیں واپس نہ کرے اور دل میں یہ سوچ رکھے کہ کوئی بات نہیں اللہ معاف فرما دے گا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ پیسے دبا لے اس کے اور اللہ معاف کر دے گا. تو بات اول تو یہ کہ مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے کہ توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا، میں توبہ کر لوں گا، یہ تو کفر لکھا ہے اس کو. اور ویسے یہ یہاں توبہ بھی نہیں کر رہا، اللہ معاف کر دے گا، امید باندھے ہوئے کہ میں گناہ کرتا رہوں اللہ معاف کر دے گا. تو یہاں مسئلہ ہے حقوق العباد کا، بندے کا حق ہے، تو یہ اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا ہی اپنا فیصلہ ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ پاک معاف نہیں کرے گا. پیسے تو دینے ہی آئیں گے، دینے پڑیں گے، نہیں دیے تو قیامت کے دن اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، اور اس پھر بھی کام نہیں ہوا تو اس کے گناہ لینے پڑیں گے. اور یوں چاہے حج کیا ہو، عمرے کیے ہوں، نمازیں پڑھی ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ اہل حقوق کے اتنے حقوق ہوں کہ ان کو بانٹ بانٹ کے نیکیاں اور گناہ لے لے کے حاجی صاحب، نمازی صاحب، زکاتی صاحب، خیراتی صاحب روتے ہوئے جہنم کی طرف چل پڑے. اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں، عافیت کا سوال کرتے ہیں. اس لیے وہ کسی کا ایک پیسہ بھی، یعنی وہ لکھا فتح رضویہ میں کہ ایک پیسہ بھی دبا لینا کسی کا، یہی حضرت علامہ، اچھا کسی کا ایک پیسہ بھی دبا لینا، 3 پیسے، کسی کے 3 پیسے قرضہ دبا لینا، یہ قیامت کے دن اس کے بدلے 700 با جماعت نمازیں دینی پڑیں گی. 700 با جماعت. اب ظاہر ہے کہ دیں گے وہ نمازیں جو قبول بھی ہوئی ہوں گی. اب یہاں تو نماز پڑھ رہا ہی کس کو آتی ہے؟ اب جس نے قرضہ دبا لیا وہ نمازی تھا بھی کہ نہیں؟ نمازی آدمی جو واقعی نمازی ہے، درست نماز پڑھتا ہے، وہ ایسے دھندے کرتا بھی نہیں قرضہ دبانے کا. درست نمازی ہو، صحیح نماز پڑھتا ہو، نماز اس کو بچاتی رہے گی گناہوں سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالدار کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. حضرت علامہ زین الدین محمد عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، ایسا قادر شخص جس کو جو قرضہ ادا کر سکتا ہے، جو ادائیگی کی استطاعت رکھتا ہو، اس کا قرضہ ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا اس کی طرف سے قرض واپس ظلم ہے. جس کا قرضہ اس نے لیا ہوا ہے، جو قرضہ مانگ رہا ہے آپ سے، اس پر یہ ظلم ہے کہ ٹال مٹول کر رہا ہے، حالانکہ دے سکتا ہے. بس یہ حرام ہے، بلکہ کبیرہ گناہ ہے اس طرح ٹال مٹول کرنا. اور پھر اس میں کئی جھوٹ بولنے ہوں گے، میرے پاس نہیں ہے، میری رقم آگے پھنسی ہوئی ہے، میں تو ابھی ایسی پوزیشن میں ہوں کہ زکوٰۃ بھی مجھے لینا جائز ہے. اس بعض اوقات یعنی کہ اس طرح بھی جھوٹ بولتے ہوں گے، حالانکہ اتنی رقم ہے، بینک بیلنس ہے، پلاٹ لیے ہوئے ہیں، لوگ مکانات خرید لیتے ہیں کہ بھاؤ بڑھے گا تو بیچ دیں گے. بڑی رقمیں لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، کہ مرتے ہیں نا پھر یہ سب نکلتا ہے، اس کے پاس یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا. اور قربان جاؤں شہزادہ امام حسین امام زین العابدین کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پتہ چلا کہ 100 گھروں میں اناج پہنچاتے تھے چپ کے اندھیرے میں. ان کا بھی مطلب یہ نہیں کہ کھلا نا حال، تو کیسے کہ حکایت بن گئی اور خوبصورت واقعہ، اور ہمارے لیے مطلب اس میں سیکھنے کے لیے مدنی پھول مل گئے. اور بعض اوقات اس طرح کے لوگ جو اس کا لیا اس کا لیا دبایا، اب مرے تو یہ نکلا وہ نکلا وہ نکلا، یہ کتنی رسوائی کی بات ہوتی ہوگی. اللہ کریم دونوں جہاں کی رسوائی سے ہم کو بچائے.
تو جلدی جلدی جن کا بھی قرضہ لیا ہے وہ ادا کر دیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس شخص کا کسی پر کوئی ظلم ہو، خواہ آبرو کا یعنی عزت کا یا کسی اور چیز کا، تو اسے چاہیے کہ اس سے آج ہی اس کی معافی لے لے، نہ معاف کروا لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب اس کے پاس نہ دینار ہوگا اور نہ درہم، نہ پیسے نہیں ہوں گے. اگر اس ظالم کے پاس نیک عمل ہوں گے تو اس کے ظلم کی مقدار اس سے لے لیے جائیں گے، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مظلوم کے گناہوں میں سے کچھ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے. حوالہ صحیح البخاری جلد 2 صفحہ 865 حدیث نمبر 2317. تو یہ بڑا خطرے کی بات ہے، لوگوں کے پیسے رکھ لینا، قرضہ لے کر رکھ لینا، ٹال مٹول کرنا، دینے پر قدرت ہے اس کے باوجود ٹال مٹول کرنا. ہاں یہ واقعی تنگ دست دے نہیں سکتا، تو اب جو قرضہ مانگ رہا ہے اس پر واجب ہے کہ اس کو مہلت دے. دونوں صورتیں موجود ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرہ مدنی چینل کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پلیٹ فارم جس میں فیس بک مولانا الیاس قادری، اسی طرح یوٹیوب مولانا الیاس قادری، اس پر بھی دیکھا جا رہا ہے، وہاں بھی سوالات کر سکتے ہیں. یہ فیس بک لائیو پر شیراز احمد چشتی ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ حضرت سیدنا عباس علمدار رحمۃ اللہ علیہ یہ کون تھے؟ ان کا امام حسین رضی اللہ عنہ سے کیا رشتہ تھا؟ یہ حضرت سیدنا عباس بھائی تھے، امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے. امام حسین صحابی تھے، یہ بعد میں پیدا ہوئے، تو یہ تابعی تھے. حضرت عباس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علمدار، یہ جھنڈا اٹھاتے تھے. آپ جھنڈا انہوں نے ان کو جھنڈا سونپا گیا تھا کیونکہ وہ جنگ کے لیے آئے نہیں تھے، لیکن اب صورتحال جنگ کی جب پیدا ہو گئی، جنگ کی جب صورتحال پیدا ہو گئی تو یہ وہ علم بردار، وہ علم عربی میں جھنڈے کو بولتے ہیں، تو علم بردار جھنڈا اٹھانے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ اچھا وسلم. دودھ شریف. اچھا اللہ دی بھائی، اللہ تے ایک تو ہے نا علاقی بھائی، ایک علاقی بھی ہے شاید لفظ اللاتی ہوتا ہے، اخیافی ہوتا ہے، تو یہ اخیافی. اخیافی ماں شریک بھائی اور یہ باپ شریک بھائی تھے. اچھا اچھا اچھا. دوسری مولا علی کو بی بی فاطمہ کی حیاتی میں تو دوسرے نکاح کی اجازت نہیں تھی. بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ پردہ کر گئیں، امام حسین تو بی بی فاطمہ کے شہزادے تھے، اور جب دوسری شادی فرمائی مولا علی شیر خدا نے، تو اب ان سے جو اولاد ہوئی تو ان میں حضرت عباس تھے، یوں باپ شریک بھائی. فرمان غوث پاک، اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے.